عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سردار ہے۔ اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے۔ اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے، آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہے، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے، بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھے جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، میں 40 بار روز پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دیں، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھیں، دل کرے گا کہ روز کرے، روز برکتیں حاصل کرے۔ اصل میں عصر کے بعد رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت امت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی، اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے۔
محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں، جو بندہ اس عمل کو کرے اس کی عزت، رزق اور دولت بڑھتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھیں، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اسے 4 بار پڑھیں، چاروں سمتوں کے لیے ایک بار۔ اور پھر سردار آیت آتی ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی سردار آیت ہے، اس کے ذریعے بندے کی شب او روز حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے تو پورے راستے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے دشمن، نقصان، شیطانی شر سے بچتا ہے، گھر بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب۔ محترم ناظرین، صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ، بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ 2 عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دے۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو، جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی اور امیدیں دم توڑ چکی، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لا علاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیر کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی صورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس صورت کا نام مصلی پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی صورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، مبارک صورت، جی ہاں سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان صورت، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے، اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرماتا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو 2 بار نازل۔ آپ
خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں اس قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک بار نہیں 2 بار نازل فرما۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنا۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور جسم و روح کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ایک بہت بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر خود بتا رہے تھے، ہمارے آئی سی یو میں جہاں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے تجربہ کیا کہ قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کو، خصوصاً سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو ہلکی آواز میں، آپ یقین کریں کہ صرف اس کلام کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب اور ان کو ایسی شفا عطا فرما دی کہ جو میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بنی۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ میں تعداد کی وہی اہم تالے کو کھولنے کی چابی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح پوری سورہ الفاتحہ کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر لیں، یا اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر پہلے تہجد کے وقت رکھتے۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو سادہ پانی پینا چاہیں تو، لیکن کسی بھی قسم کی غذا کھائے بغیر جب آپ بالکل خالی پیٹ یہ عمل کریں گے تو اس کلام کی تاثیر آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے گی اور اس کی روحانی طاقت۔ اس وقت کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نوری ملائکہ، یعنی رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے زمین پر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور انوارات خوب زیادہ برس رہے۔ اسی لیے یہ وقت دعا کی قبولیت اور وظائف کی تاثیر کے لیے سب سے زیادہ اہم، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورت پڑھنی ہے جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت اور قرآن کی دلہن کہا ہے، یعنی سورہ الرحمن۔ یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورت سورت ہے جسے ہر مسلمان محبت اور لگاؤ ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اللہ والوں نے اس سورت کو ہمیشہ اپنے روزمرہ کے ورد اور وظائف میں رکھا ہے۔ اس سورت کی برکات کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سورت پڑھنے والا بندہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بڑی سے بڑی موجی بیماریاں بھی کبھی اور اس کے گھر والوں کی۔ اس سورت کو بھی آپ نے اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسا کہ اگر آپ نے شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو اس سورہ الرحمن کے ساتھ بھی آپ نے اتنی تعداد رکھی تاکہ عمل کی تال میل برقرار رہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام بڑے ادب اور خاموشی کا سر جھکائے سن۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات تڑپ اٹھتے تھے اور وجد میں آ کر کہ اے ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ یہ سورت ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اکسیر کا درجہ رکھتی۔ اب آپ نے اس پانی پر دم کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سمجھنا ہے، تاکہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل جو کہ 1.5 لیٹر یا کم سے کم 1.25 لیٹر کی اچھے طریقے سے صاف ستھری بھر کر اپنے سامنے، جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور تعداد کے مطابق مکمل کر تو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ گہرا پھونک مار کر دم کر، اس دم کیے ہوئے معجزاتی پانی کو آپ نے دن میں 3 ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی دوسرا مریض ہے تو اسے پلانا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پینا ہے، دوسرا حصہ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے 3 ٹائم پینا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دن میں 2 ٹائم یعنی صبح اور شام تو آپ نے اسے لازمی۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ پانی خود بھی پیئے، اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ان ہاتھوں پر دم کر اپنے پورے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پھیر لیں جہاں جہاں آپ کو۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات اور اس کا بہترین رزلٹ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کا جسم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ دوا آپ کے جسم پر اثر نہیں کر رہی تو مایوس نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ دوا بھی اللہ کے حکم سے تیرے بہدف کام کرنا شروع کی اور بیماری۔ یاد رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شک عمل کے اثر کو ضائع کر۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ جب آپ اس پانی کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں اور ناچاکیاں دور ہوتی اور اللہ کی رحمت کا سایہ آپ کے خاندان پر قائم ہو جائے۔ جو لوگ بھی اس مبارک عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے تمام دکھ درد دور ہوں، وہ اس کلام پاک کی تلاوت کو دل سے قبول کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ہماری ایک بہت ہی خاص اور خصوصی دعا بھی ہوتی ہے جو رات کے آخری پہر میں ان تمام لوگوں کے کی جاتی ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کر اور اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے دعا کی درخواست۔ جو کوئی بھی شخص اس مبارک اور خصوصی دعا کے اندر اپنا نام، اپنے بچوں کا نام یا اپنے بیمار رشتہ دار کا نام آتا ہے، طریقہ بہت سادہ اور وہ شخص اسی وقت پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور کمنٹ باکس میں اپنا پورا نام اور اپنی حاجت یا بیماری، انشاءاللہ تبارک و تعالی خدا کے حکم سے اس کا نام بہت ہی ادوار اور عاجزی کے ساتھ رات کی اسی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اور اللہ پاک غیب سے اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا اور ہر بیماری سے کامل اور عاجل شفا عطا فرما۔ فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل جو آپ کے رزق کے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک لفظ ہے جسے دہرانا ہے، اور وہ لفظ اللہ کی قسم۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے اور آپ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ پر رزق کی بارش۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا
یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمل سے رزق کی بارش کیسے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اصل راج آگے چل کر کھلے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ، آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی جو نوجوانوں سے تھوڑے سینئر ہیں وہ بھی اسی غفلت میں پڑے رہے، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ رزق فجر کے وقت لکھا جاتا ہے، وہی وقت جب یہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور بندہ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جو وقت اللہ نے رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے وہی وقت ہم نیند میں جائے کر۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح السلام کی زبان سے قوم کو کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغت بنا، اور تمہارے لیے یہ الفاظ محض ایک نصیحت نہیں بلکہ یہ ایک اصول ہے جو قیامت تک جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے۔ سوچیں ہماری میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان، نوکری میں رکاوٹ، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، غفل اور فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہو۔ ہم دنیاوی اسباب پر تو زور لگاتے ہیں مگر وہ ایک عمل بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہے جب دل ابھی شیطان کا اثر کم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں اگر ہم پختہ یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کریں تو یہ عمل دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے دروازے۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں بلکہ یہ دل سے شرمندگی کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کمزور اور گناہگار ہیں، اور یہ پختہ یقین ہے کہ وہ رب جو غفار ہے، جو بار بار معاف کرنے والا ہے ہماری تنگ۔ لیکن یہ عمل کیسے کرے، کتنی بار کرے، اس کا مکمل طریقہ اور اصل راج آگے آپ کو ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کیوں پھر بھی رزق کی تنگی میں رہتے ہیں؟ کیا صرف جاگنا اور نماز پڑھنا کافی ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، مگر رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے بعد ایک اضافی عمل درکار ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں یا دن کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اور وہی چند قیمتی منٹ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر قبولیت اور کشادگی کی سوچے۔ جو شخص رات دیر تک سو نہیں پاتا، صبح مشکل سے اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ محنت۔ لیکن اگر وہی شخص نماز کے بعد وہاں سے چلا جائے تو وہ اس محنت کا آدھا فائدہ ہی۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کے سلام کے فوراً بعد آتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جسم ابھی سکون میں ہوتا ہے اور شیطان کا اثر سب سے کم ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے